أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصیر. محترم حضرات، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، سب سے پہلے ہم اس اللہ تعالیٰ کا حمد اور شکر بجا لاتے ہیں جس نے ہم کو مسلمان بنایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں شامل فرمایا. اس نبی کی امت جس نبی کے ہاتھوں ہم حوض کوثر پئیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم سب کو ملے گی، اور ایک صحیح عقیدہ، سچا عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا، یہاں جمع فرمایا. آپ ان نعمتوں پر غور کریں گے، اور جو لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں یا تو مسلمان نہیں ہیں یا مسلمان ہیں تو صحیح عقیدے کے مالک نہیں ہیں، قبر پرست ہیں، مشرک ہیں، صوفی ہیں، گندے عقیدے کے حامل ہیں، تو آپ کو اس نعمت کی قدر ملے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کس اچھے عقیدے، صحیح عقیدے لوگوں میں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے شامل فرمایا ہے. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے، اور یہ رمضان جو بڑی تیزی سے گزرتا ہے، اس کا ایک حصہ ہم سے گزر چکا ہے. یہاں سے اٹھنے سے پہلے کچھ دیر سوچیں کہ اس ایک حصے میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا. جو گیا اس کا تو آپ کو یقین ہے، آئندہ رمضان ملے گا نہ ملے گا، نہ اس کا یقین مجھے ہے نہ آپ کو ہے. اس کا تیقن کسی کو نہیں کہ آئندہ رمضان کسے ملے کسے نہ ملے، لیکن جو 10 دن گزرے ہیں اس کا تو یقین ہے. اس کا تو یقین ہے کہ انمول قیمتی 10 دن ہم سے گزر چکے ہیں. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بہت ساری تکلیفیں زندگی میں اٹھائیں، اور تکلیفوں کی یہ شدت، اتنی کربناک حالت. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلتے، جہاں گندگی پھینک دی جاتی، اس گندگی کو چھڑی پر اٹھاتے اور آس پاس کے ہمسایہ اس کو کہتے، اور آس پاس جو ہمسائے تھے کون تھے؟ وہی ابو لہب، وہی ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، یہی لوگ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، لوگوں ہمسائے کا حق یہی ہے، ہمسائے میں رہنے والے کو ایسے ہی ستایا جاتا ہے. بڑی مشکل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ میں لگے رہتے. گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں رہتی، اور پھر وہ ایام تھے جس میں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی ہو چکا تھا. گندگی زور سے پھینکی جاتی
کہ گھر کو گندا کرتی تو کرتی، چولہے پر جو ہانڈی چڑھی ہوتی وہ ہانڈی نیچے گر جاتی تاکہ بچے بھی روزی سے محروم ہو جائیں۔ یہ ساری باتیں سیرت میں لکھی گئی۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھی، الرحیق المختوم میں انہوں نے کتاب یہ صحیح احادیث کے حوالے سے لکھا، نبی نے اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد اللہ کے نبی نے یہ چیز ہم تک پہنچائی ہے، یہ صاف ستھرا عقیدہ یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس نعمت کا ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کی موت صحیح عقیدے پر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، سورۃ البقرہ آیہ نمبر 110 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سیدھا سادہ معنی ہم سن لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرو کا مطلب ہے اس کے صحیح ارکان کے ساتھ اور بالکل سکون کے ساتھ، سنت کے ساتھ، اپنی منمانی کے ساتھ نہیں، جیسے آیا ویسے اپنی مرضی کے ساتھ نہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں ثابت ہے ویسے نماز ادا کرو، وقت پر ادا کرو، جماعت کے ساتھ ادا کرو، اس کے ارکان اور شروط، سنن، مستحبات کے ساتھ ادا کرو، تب جا کر نماز کا حق ادا ہوگا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دو۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم اپنے لیے بھلائی آگے بھیجو گے وہ اللہ کے پاس تم ضرور پاؤ گے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آج بہت سارے ہیں انویسٹرز ہیں، اپنا پیسہ لگانا چاہتے ہیں۔ جس کمپنی میں جہاں بھی آپ پیسہ لگاتے ہیں، آپ یقین کر لیتے ہیں کہ میں جہاں پیسہ لگا رہا ہوں وہ کمپنی کیا دھندا کاروبار کرتی ہے، وہ کمپنی مجھے کیا شیورٹی دیتی ہے کہ میرا پیسہ ضائع نہیں جائے گا۔ ہزار لاکھ جانچ پڑتال کے بعد آدمی پیسہ وہاں لگاتا ہے جو کمپنی اسے منافع اور پروفٹ دیتی ہے، اور بالکل یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یہ ایسا میدان ہے جہاں تم پیسہ لگا رہے ہو تمہیں کوئی لاس نہیں ہوگا، یہ گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، تم 1 روپیہ خرچ کرو، 700 روپے بڑھا کر اللہ تعالیٰ دیں گے، اس سے بھی دگنا دیں گے، اس سے بھی دگنا اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ کا کوئی بندہ یا بندی 1 کھجور اللہ کے راہ میں خیرات کرتے ہیں، وہ زمانے میں کھجور ہی ملتے تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، کرنسی نوٹ نہیں تھے، سونے کے بسکٹ نہیں تھے، بس کھجور تھا تو نبی نے کھجور ہی کی مثال دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کو سیدھے ہاتھ سے لیتا ہے اور اس کھجور کو ایسے بڑھاتا ہے جیسے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے۔ کتنا بڑھائے گا؟ مثل الجبل، 1 کھجور کو اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر کر دے گا۔ یہ صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، نبی نے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ اللہ آپ کو ڈر کہیں کا ہے؟ آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کے پیسے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پیسے کو بڑھاتا ہے، اور یہ بھی کہا کہ تم قرض دے رہے ہو، قرض واپس آتا ہے۔ یہ تصور دینے کے لیے کہ آدمی ڈرے نہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے نہ ڈرے۔ دوستو عزیزو، یہ مذہب اسلام آج کفر کی سازشوں میں پھنسا ہوا ہے، اور کافر اس مذہب کو مٹانے کے لیے لائنوں میں ٹھہرتے ہیں چندہ دینے کے لیے۔ کچھ بھی کرو، اس مذہب کو آگے بڑھنے نہ دو، اس مذہب کو پنپنے نہ دو، اسلام کو دنیا میں پنپنے نہ دو،
اسے ختم کرو، اس کا کوئی مظہر نہیں چاہتے، اس کی کوئی شکل نہیں چاہتے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ چراغ اللہ کا جلایا ہوا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے روشنی کی چراغ کو پورا کرے گا۔ تم ہزارہا کوشش کرو، اربوں کھربوں دولت لوٹا دو، لیکن اللہ تعالیٰ اس دین کو بلند کر کے رہے گا۔ لیکن ہم مسلمانوں سے مطلوب ہے، ہم مسلمانوں سے اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا کچھ پیسہ اللہ کے راہ میں خرچ کریں، اللہ کی دین کی ترقی میں خرچ کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتا ہے، اور ساتھ ساتھ کہتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم آگے کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ضرور اس کا اجر پاؤ گے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک دم بہت زیادہ اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اور اس سے آپ کا مال بھی صاف ہوگا۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا مال بھی صاف ہوتا ہے اور اس کے مال کی پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ یہ تو رہی بات فضل الانفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو واجبی زکوٰۃ ہے تو آپ کو دینا ہی ہے، زکوٰۃ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، زکوٰۃ تو آپ کو دینا ہی ہے۔ جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں، چاہے مرد ہو عورت، اچھی طرح سن لیں کہ زکوٰۃ دے کر آپ کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ آپ کے مال کا میل ہے۔ آپ جمعے میں آئے ہیں، نہا کر آئے ہیں، آپ کے بدن سے میل نکلا ہے تو کوئی احسان ہے؟ ارے میل پانی میں گیا، موہری میں گیا، کوئی احسان ہے؟ بہت سارے لوگ سمجھتے او میں تو زکوٰۃ دے ڈالا، ارے تم یہاں زکوٰۃ نہیں دو گے، زکوٰۃ تو دینا ہی ہے۔ یہ زکوٰۃ کل حشر میں تمہیں تپا کر جلا کر داغ لگایا جائے گا۔ زکوٰۃ دے کر کوئی کمال نہیں کر رہا ہے، اس فقیر کا احسان ہے جس نے تم سے زکوٰۃ لی ہے۔ تم زکوٰۃ دے کر کسی پر احسان نہیں کر رہے ہو۔ اگر زکوٰۃ نہیں دیتے ہو تو تم موجب سزا ہو۔ ہم زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ 80 پر 5 گرام سونا، 525 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے یا اس کے مقابل پیسے ہیں تو آپ کو تو زکوٰۃ دینا ہی ہے۔ زکوٰۃ کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں نفلی صدقات کی، نفلی صدقات کی۔ اور جو مستحقین ہیں، 8 مد اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ 8 کیٹیگری ہیں جو زکوٰۃ کے پیسے لینے کے ہیں، آپ اسی کو دیں۔ اور جو فی سبیل اللہ سے بہت سارے یہ مدارس ہیں، یہ سارے زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں نفلی صدقات کی۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی خرچ کریں گے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ آپ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ساری چیزیں پاؤ گے۔ اور اس کے بعد ایک چیز کہا کہ آدمی خرچ کرتا ہے تو خرچ کرنے کے آداب ہوتے ہیں۔ آداب کیسے ہوتے ہیں؟ آدمی اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، ریاکاری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى، کہا کہ تم من اور اذا یعنی احسان جتلاتے ہوئے اپنے صدقے کو بیکار نہ کرو، احسان جتلاتے ہوئے اپنے صدقے کو بیکار نہ کرو۔ آدمی احسان جتاتا ہے کہ میں نے اتنا دیا، کہا کہ صدقہ بیکار ہو گیا، صدقہ بیکار۔ المنان جیسے کہا گیا، جو بار بار آدمی صدقہ جتائے، کہا کہ اخلاص ہونی چاہیے جو آدمی دیتا ہے۔ اور اسی طرح کہا کہ مال الطیب، آپ جو صدقہ کرتے ہیں کہ وہ مال پاک ہو، مال بالکل پاک ہو۔ کئی لوگوں نے کہا کہ ہم نے حرام کاروبار کی، اتنا سارا پیسہ ہمارے پاس ہے، ہم کیسے اس سے ہاتھ دھوں؟ بولا کہ ثواب تو نہیں ملے گا، آپ اسے کیسے بھی کر لیں، لیکن اس کے خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ بڑا پاک ہے اور وہ صرف پاک مال پسند کرتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ کہا عدم الاسراف، آدمی اسراف نہ کرے۔ خرچ کرنا چاہتا ہے خرچ ضرور کرے لیکن اسراف نہ کرے۔ یہ اللہ کے راہ میں آدمی خرچ کرتا ہے تو ان آداب کا لحاظ کرے۔ اسی طرح ایک اور چیز مجھے آپ کے سامنے کہنی تھی، کہتے ہیں کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں بوڑھی نہیں ہوتی۔ کیسے؟ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے،
الحرص علی المال والحرص علی العمر، آدمی مال کی حرص بڑی نہیں ہوتی، آدمی بڑا ہو جاتا ہے، 100 سال کے بوڑھے سے بھی کہیں تو کہے گا کہ مجھے اچھا ایک کاروبار کرنا چاہتا ہوں، 100 سال کی عمر میں بولے گا. اور اسی طرح عمر ہو جاتی ہے تو کہا کہ اور ایک 100 سال اگر میں زندہ رہتا تو بڑا اچھا ہوتا. تو یہ دونوں چیزیں آدمی کی بڑی نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے بھی فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماء بنت ابی بکر سے کہہ رہے ہیں، یا اسماء، اے اسماء تو اللہ کے راہ میں خرچ کر، انفقی ولا تحصی، خرچ کر شمار نہ کر، گن کر مت رکھ، گن گن کر رکھے گی، ولا تحصی فیحصی اللہ علیکی، تو گن گن کر رکھے گی تو اللہ بھی تجھے گن گن کر دے گا. تو بے حساب اگر خرچ کرے گی اللہ تعالیٰ تجھے دے گا. ولا توعی فیوعی اللہ علیکی، اور تو باندھ باندھ کر رکھے گی تو اللہ تعالیٰ بھی تجھ سے اپنی چیزوں کو باندھ لے گا، اپنی رحمتوں کو باندھ لے گا. دوستو عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں جیسے حدیثیں آتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خرچ کرتے تھے کالریح المرسلہ، جیسے چلتی ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خرچہ کرتے تھے، اسی لیے کہتے ہیں من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ، جو آدمی دو جوڑا اس زندگی میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت کے ہر دروازے سے اسے پکارے گا، اس کا داخلہ ہوگا جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. روزے دار باب الریان سے جائیں گے، اور جو آدمی زکوٰۃ دے گا اور جو نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، اس کے دروازے ہیں. لیکن جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوہری جنت کے ہر دروازے سے بلائیں گے. ما من یومن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ما من یومن اصبح العباد فی الا ملکان، جس دن آدمی صبح کرتا ہے 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جو خرچ کرتا ہے اسے برکت دے، جو روک لیتا ہے یا اللہ اس کی برکت کو ختم کر دے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انفق یا ابن آدم، اے آدم، انفق یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، انفق علیک، اللہ تعالیٰ تجھ پر خرچ کرے گا، تجھ پر اپنے پیسے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقتهم من مال. لیکن انسان کا ایک دشمن شیطان ہے. انسان جب بھی خرچ کرنا چاہتا ہے شیطان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان ہاتھ پکڑ لیتا ہے، بولتا ارے تو فقیر ہو جائے گا، اتنا پیسہ تو خرچ کرے گا تو فقیر ہو جائے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس کا کوئی مال کم نہیں ہوتا. اس پر آپ یقین رکھیں. یہ نبی نے کہا، نبی کی بات پر ہم یقین ہے کہ صدقہ و خیرات مال کو بڑھاتا ہے. اپنے اندر وہ شوق اور جذبہ رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو برکت سے بھر دے گا. چلیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب پہنچے ہیں تو مدینے کے وہ جو یتیم بچے بنو النجار کے جو تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا ارادہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بچوں نے کہا اللہ کے نبی یہ جگہ ہم ایسے ہی دے دیتے ہیں، آپ اللہ کا گھر بنائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثامنونی، ایسا کرو مجھے یہ بیچو. لیکن انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی اسے ہم ایسے ہی دے دیتے ہیں. دوستو عزیزو، ہم سنتے ہیں، آپ کو بھی یاد ہے، ہم کہتے ہیں کہ نیو کالج کسی نے بنایا، یہ مسجد اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دی. ہاں یہ ساری چیزیں یا بہت ساری چیزیں جو خیرات ہوئی یا بہت ساری چیزیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں یہ ساری چیزیں دی گئیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے ایسے ہوں جو اللہ کے راستے میں آگے بڑھ کر دینے والے آئیں. اللہ کے راستے میں آپ خیرات کریں، صدقات کریں، اور آپ کا ذکر خیر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہو کہ فلاں بندے نے اللہ کے راستے میں چیز دی.
آپ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں، بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی نظر آتی ہیں جانے والوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا. وہاں ادارے چلتے ہیں، مساجد ہیں، مراکز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کبھی ایسا تو بھی ہونا چاہیے کہ میں سوچوں کہ کہیں میں بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کروں کہ میرے لیے وہ باقیات الصالحات بن جائے، میری نیکیوں کا ذخیرہ بن جائے. ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں ہم سنتے ہیں، عمر فاروق کے بارے میں سنتے ہیں. عمر فاروق نے آدھا چھوڑا، آدھا اللہ کے راستے میں لے آئے. اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کی زمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے خیبر کی زمین ملی ہے، اس سے بہتر زمین کبھی نہیں ملی، میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اسے وقف کر دو. یہ عمر فاروق تھے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، بئر روما، باوڑی کھدوا دی مدینے والوں کے لیے، باوڑی کھدوا دی تاکہ مدینے والے پانی پی سکیں. ابو الدحداح، جو باغیچہ ان کا تھا جہاں میٹھا میٹھا پانی آتا تھا، کھجور لگتے تھے، ہزاروں درخت اس باغیچے میں تھے، وہ باغیچہ اللہ کے راستے میں دے دیا. یہ صحابہ کرام تھے. مرتد بن ابی عبداللہ بعد کے لوگوں میں سے اللہ والے بہت نیک انسان تھے، ان کو لوگ ابو الخیر کہتے تھے. ان کے بارے میں لوگوں نے لکھا کہ وہ جب بھی گھر سے نکلتے، سعید الخثلان، انہوں نے اپنی تقریر میں، اپنے بیان میں بھی سے ایک بتلایا، کہا کہ جب بھی وہ گھر سے نکلتے کچھ نہ کچھ جیب میں ڈال کے نکلتے. مسجد کے لیے جب بھی آتے کچھ نہ کچھ جیب میں ڈال کے نکلتے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے. ایک دن گھر میں ڈھونڈا، کچھ نہیں ملا، پیاز کی ڈلی ملی، وہ لے کے چلے آئے. لوگوں نے دیکھ کر کہا ابو الخیر، اس سے تمہارا جیب میں بدبو آ جائے گی، یہ دیکھ کے کیا کریں گے؟ بولا کہ میں نے ڈھونڈا، مجھے کچھ نہیں ملا، لیکن میں نے امام احمد رحمہ اللہ کی حدیث پڑھی، ظل المؤمن یوم القیامہ صدقۃ. قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، آدمی اپنے صدقے کے سائے کے نیچے ہوگا. آج یہی چیز ملی ہے تو یہی لے آیا ہوں، پیاز کی ڈلی ہی میں لے آیا ہوں. دوستو عزیزو، ان باتوں کو ہم سنتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے. کبھی عقل ہماری بہت تیز دوڑتی ہے. ایسا بھی ہوتا کیا؟ ہوتا ہے، ایسا ہو چکا ہے. چونکہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتا ہے تو ہم بڑا تعجب سے سنتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے. جو لوگ نیکی کے طالب ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں. اور اسی طرح ہم نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو پڑھا، جب توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں فلاں باغیچہ جس میں مشغول ہو گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دے دیتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی وہ عورتیں جن کے پاس جب حجاب کا حکم نازل ہوا، مسجد جانے کے لیے چادر نہیں تھی، اپنی سہیلی کی چادر میں چھپ کر جاتی تھی. لیکن اللہ کا حکم آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معشر النساء تصدقن، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو. تو عورتیں اپنے کانوں کی بالیاں، گلے کا ہار، زیورات، چوڑیاں ڈالنے لگیں. ان کے پاس کیا آدھا کلو سونا تھا جیسے ہمارے پاس آج کل ہوتا ہے؟ اللہ نے کیسی دولتیں ہمیں رکھی ہیں، کیسی نعمتوں میں ہم پل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسے زیورات ہمیں دے رکھے ہیں. کیا صحابہ کرام کی وہ عورتیں جن کے پاس گھروں میں کچھ نہیں تھا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شادی کا ایک ڈریس تھا. کسی کے گھر میں شادی ہوتی تو وہ ڈریس مانگا جاتا، مستعار لیا جاتا اور وہ پہنا کر دلہن کو پھر واپس کیا جاتا. لیکن جب اللہ کے نبی نے کہا تو عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں ڈال دیں، ہاتھوں کی چوڑیاں ڈال دیں اور اپنے گلے کا ہار ڈال دیا. یہ ہے اللہ کی مرضی حاصل کرنے کی کوشش. اللہ کی مرضی حاصل کرنے کی کوشش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے بکری ہدیہ کیا، ساری بکری ذبح کر دی. نوکرانی سے کہا کہ سارا گوشت بانٹ دو، سارا گوشت بانٹ دیا گیا. خادم واپس آیا، پوچھا کہ لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا بارک اللہ فیکی، بارک اللہ فیکی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا وبارک اللہ فیہم، اللہ ان کو برکت دے. کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی یہ دعا میرا اجر نہ بن جائے. اب میں نے ان کو وہی دعا دے دی، میرا اجر باقی رہ گیا، میرا اجر باقی رہ گیا.
یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. ام المؤمنین زینب بنت جحش جو اپنے ہاتھ سے یہ کرتی تھیں، عطر بناتی تھیں، بہت ساری چیزیں بناتی تھیں، خیرات کرتی تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے وہ بیوی آئے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں. ہاتھ لمبے ہونے سے مراد تھا زینب بنت جحش جو بڑا صدقہ و خیرات کرتی تھی. دوستو عزیزو، زینب بنت خزیمہ جن کو ام المساکین کا نام دیا گیا، ام المؤمنین زینب بنت خزیمہ، یہ صحابیات ہیں. اور یہ بات بھی سن کر بڑا تعجب ہوا. کبھی ہم ڈرتے ہیں کہ ہم خیرات کر دیں گے تو کیا ہوگا. بولا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، ان کے پاس 800 درہم تھے. 800 درہم تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ 400 درہم انہوں نے رکھ لیے. 400 درہم لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی آدھا مال میں اللہ کے راستے میں لایا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی. کہا کہ تم نے جو لایا ہے اس میں بھی برکت ہو، جو تم گھر میں چھوڑ آئے ہو اس میں بھی برکت ہو. اللہ نے اتنا برکت دیا، اتنی برکت اللہ نے دی. ان کے انتقال کے بعد ان کی بیوی کو 8واں حصہ ملا. بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے. کہا کہ وراثت میں 8واں حصہ ملا. اس 8ویں حصے کا جو اماؤنٹ تھا 1,60,000 درہم. کتنا تھا؟ 1,60,000 درہم صرف بیوی کو ملے ہیں. اب پورے لوگوں کو کتنا ملا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آپ تمام سے میری بات کہنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دولت دی ہے اس کے لیے ہم اسلام کی سربلندی کے لیے اسے خرچ کریں. مساجد پر، مراکز پر ایک چیز میں بتا دینا چاہتا ہوں. ہمارے لوگ ایسے ہیں بیان یہاں سنتے ہیں اور ماشاء اللہ اس کا اثر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اثر دے، ہماری زبانوں میں تاثیر دے. لیکن پیسہ وہاں خرچ کریں جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے اور بچے پڑھ رہے ہیں اور یہ مساجد ہیں جسے آباد رکھنا ضروری ہے. لیکن آپ ایسے جگہ دیں گے جہاں آپ کا پیسے کا صحیح فائدہ نہیں ہوتا ہے تو مطلوب تب بھی پورا نہیں ہوتا ہے. آپ اپنا کام کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، صحیح جگہ لگانے کی کوشش کریں. آج کے زمانے میں ایسے بہت سارے ہیں جو اس چیز کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسے مدرسے جس میں بچے نہیں ہیں، بچے بھی ہیں تو 4-5 بچے کہیں سے لا لیتے ہیں اور پھر اسی سے اپنے گھر کا کام کاج کرتے ہیں اور ذمہ داران پنپتے جاتے ہیں. بچے جہاں ہیں وہیں ہوتے ہیں. تو آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو ایسی جگہ کریں، ایسی جگہ کریں جہاں اسلامی خدمات ہوتی ہیں، مساجد ہیں، مراکز ہیں. آپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑا ثواب ہے. لیکن یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ کام صحیح ہو، غلط جگہ نہ ہو. آپ کی کمائی، آپ کا صدقہ، آپ کا خیرات غلط جگہ استعمال نہ ہو. اس کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے. آپ پر عائد ہوتی ہے کہ صحیح لوگوں کو آپ صدقہ و خیرات دیں تاکہ وہ کام تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، وہ کام چلتا رہے اور قیامت تک دین کی خدمت ہوتی رہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے آپ کا پیسہ لگے. اور یقین مانیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 3. آدم کا بیٹا جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں سوائے 3 چیزوں کے. ولد صالح يدعو له، اس کا نیک بچہ جو اس کے لیے دعا کرتا ہے. وصدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ جو آپ اللہ کے راستے میں خیرات کریں گے، اس کا صدقہ، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عطا کریں گے. تو میں سارے حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ جو ایام ہمارے پاس ہیں ان ایام کی قدر کریں. جتنا ہو سکے اللہ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے، جیسے دیا ہے، خیرات کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، دعا کریں اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا. یا اللہ ہم گنہگار ضرور ہیں لیکن یا اللہ ان گناہوں کی وجہ سے کسی ظالم کو ہم پر مسلط نہ کر. ابھی ووٹ کا زمانہ ہے، انتخابات کا زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہم پر مسلط نہ کریں. صدقہ و خیرات کریں، اس سے جہنم کی آگ بجھتی ہے. کتنے لوگ ہیں اپنی بیماریوں کو لے کر تڑپتے ہیں،
آپ صدقہ و خیرات کیجئے، داؤ مرضاکم بالصدقہ۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن بتایا ہے کہ یہ آپ کی بیماریوں کا علاج ہے، آپ کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اور یقین مانیے، اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات بتا کر، نیک کام میں خرچ کرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ ہر ایک کا پیسہ اللہ کی مسجدوں کو نہیں لگتا ہے۔ آپ 1000 لگانا چاہیں، آپ کا پیسہ مسجدوں کو نہیں لگے گا، اللہ ہے کہ اللہ توفیق دے۔ اور یقین مانیں کہ اگر یہاں نہیں لگائیں گے، اللہ سے توفیق حاصل نہیں کریں گے، تو یہ پیسہ غلط جگہ تو ضرور لے گا۔ ہاں، آدمی ہسپتالوں میں، عیاشی میں، دوسرے چیزوں میں پیسہ لگے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو مال دیتا ہے تو اس کو صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق بھی نصیب فرما، یا اللہ اسے صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق بھی نصیب فرما، یا اللہ اس خرچ کو قبول بھی فرما، یا اللہ تو پاک ہے، پاک چیز کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اے الہ العالمین، رمضان کے ان مبارک دنوں میں ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے وہ تمام لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ عالم اسلام میں مسلمان جگہ جگہ پریشان ہیں، یا اللہ تو ان کا حامی مددگار، یا اللہ ناصر بن جا۔ یا اللہ دشمنوں کے عزائم کو توڑ دے، یا اللہ ان کی شان و شوکت کو توڑ دے، یا اللہ ان کی قوت کو ختم کر دے۔ یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا ذریعہ فرما دے۔ یا اللہ جتنے اولاد کی نعمت سے محروم ہیں انہیں اولاد کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ یا اللہ جو لوگ اپنی اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو ان کے لیے مطیع اور فرمانبردار بنا دے۔ یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم بر رؤوف الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر۔